بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ وہ شخص جو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج بھی اس کا نام سنتے ہی خوف آتا ہے۔ یہ ہے فرعون کی دردناک کہانی، ایک ایسی کہانی جسے سن کر انسان کانپ اٹھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں فرعون کا مکمل قصہ۔ آخر کیسے اس کا غرور خاک میں ملا؟ فرعون کون تھا؟ فرعون کا اصل نام رمسس دوم یا بعض روایات کے مطابق منفتح تھا۔ یہ مصر کے قدیم بادشاہت کا حصہ تھا، جہاں بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہی بڑا محل والا یا عظیم حاکم۔ فرعون ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بھی مصر کا بادشاہ تھا اور اسی کے انتقال کے بعد وہ تخت نشین ہوا۔ بچپن ہی سے اسے جاہ و جلال، غلاموں کی خدمت اور بادشاہوں کی اسی تربیت دی گئی۔ رفتہ رفتہ جب اس نے حکومت سنبھالی تو اسے اپنی طاقت پر غرور ہونے لگا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا غرور اتنا بڑھا کہ ایک دن اس نے کہا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعات۔ فرعون کا محلاتی طرز زندگی۔ فرعون اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور چاہتا تھا کہ سب لوگ اس کی عبادت کریں۔ اس نے اپنے لیے عالیشان محلات بنوائے، سونے سے سجی ہوئی تخت گاہیں، غلاموں کی فوج اور بے شمار خزانوں کے انبار اس کے پاس تھے۔ اس نے مصر کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ قبطی اس کی اپنی قوم اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ قبطیوں کو اونچا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ یہ نسلی اور طبقاتی نظام اس کے غرور کا واضح ثبوت تھا۔ ظلم کی انتہا۔ فرعون بنی اسرائیل سے سخت مشقت کے کام لیتا، اینٹیں بنواتا، عمارتیں تعمیر کرواتا اور محلات کے لیے دن رات کام کرواتا۔ اس نے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروایا تاکہ کوئی نبی پیدا نہ ہو سکے۔ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ سورۃ القصص۔ جادوگری کو فروغ دینا۔ فرعون نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جادوگروں کو پال رکھا تھا۔ لوگوں کو ڈرانے کے لیے جادو کے کرتب دکھائے جاتے تاکہ وہ فرعون کو رب مانے۔ وہ طاقت کا پجاری تھا۔ اس نے اپنی قوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ قرآن مجید میں اسے یوں ارشاد فرمایا ہے، بے شک فرعون زمین میں سرکش ہو گیا اور اس نے اس کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ کو کمزور سمجھ کر ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ سورۃ القصص۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا، گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، جس سے مصر کے تمام شہر اور قبطی نسل کے تمام لوگ جل جاتے ہیں، لیکن یہ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرعون نیند سے بیدار ہوا تو خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ فوراً اپنے تمام کاہنوں، جادوگروں اور معبروں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر مانگی۔ کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر اہل مصر ہلاک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اسی دن حکم دے دیا کہ ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے دن سے ہی مار دینے کی سر توڑ کوشش کی، حتیٰ کہ جاسوس اور دایا پھرتی اور دیکھتی کہ بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ تو پیدا ہونے والا نہیں۔ جو ہی کسی بچے کی ولادت ہوتی تو فوراً اس معصوم کو ذبح کر دیا جاتا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے صادر کیا تھا کہ ان کی شوکت و طاقت نہ بڑھنے پائے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر وہ بڑھ گئے تو ہو سکتا ہے مقابلہ کریں
اور مصریوں پر غالب آ کر انہیں محکوم بنا لیں یا انتقاماً ان کا صفایا کر دیں، لیکن ان کا یہ کہنا محض نظر ہے، بلکہ اسے بالکل من گھڑت اور باطل خیال کرنا زیادہ صحیح ہوگا، کیونکہ بچوں کو قتل کا یہ دوسرا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد صادر ہوا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: پھر جب موسیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کا سارا قصہ اس ویڈیو کے بعد ملاحظہ کیجیے گا۔ فی الحال ہم فرعون کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ بالآخر فرعون کے ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسے یوں دی، اسے اور اس کی قوم کو ایک دریا میں غرق کر دیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط کی لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کے دعوے کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستوں تک رسائی مل گئی۔ احمد عبدالرسول رات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب طبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کو کھدائی کی گئی۔ ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنے جو بعد میں آئیں۔ سورہ یونس۔ فرعون کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، غرور انسان کو گرا دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ نہیں۔ آج فرعون کی لاش محفوظ ہے مگر وہ خود نیست و نابود ہو چکا ہے، اور اللہ کی بات سچ ہے، کامیابی صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورۃ القصص۔ محترم ناظرین،
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملیں گی ایمان افروز سچی اسلامی کہانیاں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔